بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 5 پارے مکمل ہو گئے۔ سورۃ النساء کا اکثر حصہ پڑھ لیا گیا۔ سورۃ النساء یہ مدینہ میں نازل ہوئی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد، جب مسلمانوں کے لیے تفصیلی احکامات دیے جا رہے تھے۔ اس صورت کے اندر بھی تفصیل سے مسلمانوں کی معاشرتی اور خاندانی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے۔ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے ان کے بچے یتیم، تو یتیموں سے متعلق احکامات بھی دیے گئے، اور خاندانی امور میں خاص طور پر معاشرے کے اندر عورت کو ایک حیثیت حاصل ہے جس کی وجہ سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو عورتوں سے متعلق احکامات بھی اس صورت کے اندر دیے گئے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ النساء ہے۔ نساء کا مطلب عورتیں۔ اور اس کے علاوہ جہاد سے متعلق احکامات ہیں، اور منافقین سے متعلق بھی اس صورت کے اندر جو ہے تو وہ ان کے ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا گیا۔ صورت کے آغاز میں تقوی کا حکم دیا گیا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی طرح رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، اور یتیموں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ عورتوں سے نکاح سے متعلق کہا گیا کہ تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر برابری کی جائے، اور اگر برابری نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کیا جائے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جب وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر دیکھیں کہ ان کے اندر اب رشد آ گیا ہے، سمجھداری آ گئی ہے، تو پھر ان کو ان کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وراثت سے متعلق تفصیل سے احکام دیے گئے کہ جو مذکر ہے اس کو مؤنث کے مقابلے میں دوگنا حصہ ملے گا، اور عورتیں اگر بیٹیاں یا بہنیں ہی صرف ہوں وراثت میں، اس ورثاء کے اندر بھائی نہ ہوں یا بیٹے نہ ہوں، تو اس صورت میں ایک ہو تو اس کو آدھا ترکہ ملے گا، آدھی وراثت، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ والدین کے لیے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے بشرطے کہ اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو تو پھر والدہ کے لیے تیسرا حصہ ہے اور بقیہ والد کا ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب کہ میت کے بھائی نہ ہو، اگر بھائی ہوں تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ اور میاں بیوی میں بھی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اگر اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت کو اولاد اگر ہو تو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ اس کو ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے اصول فروع نہ ہو، یعنی والدین اور اولاد وغیرہ نہ ہو، بہن بھائی ہوں، تو پھر بہن اور بھائی کو جو ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک ہوں۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو 1/3 کے اندر جو ہے تو وہ سارے شریک ہوں گے۔ یہ کچھ احکام وراثت سے متعلق دیے گئے، بقیہ تفصیلات حدیث کے اندر جو میراث سے متعلق ہیں وہ بیان کی گئی۔ اسی طرح توبہ سے متعلق کہا گیا کہ جو لوگ نادانی کے اندر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اگر وہ فوراً توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، اور جب موت کا وقت آئے، فرشتہ نظر آ جائے موت کا، اس وقت وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو نزع کا عالم، یعنی نزع کی کیفیت جب شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ نزع کی کیفیت کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، فرشتہ نظر آ جائے تو وہ وقت شروع ہو جاتا ہے اس کی موت کا۔ اسی طرح ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اسی طرح بھائی کی بیٹیاں ہیں، بہن کی بیٹیاں، اور اسی طرح رضائی، یعنی وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، رضائی مائیں یا رضائی بہنیں۔ اسی طرح وہ بیویوں کی جو مائیں ہیں، ساس، ان سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جو کہ سوتیلی بیٹیاں ہیں، تو اگر ان کی ماں کے ساتھ جو ہے تو وہ خلوت نہیں کی گئی ہے تو اس صورت میں تو اگر طلاق دے دی ہو تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر خلوت ہو چکی ہو تو پھر ان بیٹیوں سے بھی نکاح، یعنی جو ستیلی بیٹیاں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 2 بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا، اور وہ عورتیں جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس وسعت ہو تو وہ آزاد عورت سے نکاح کرے،
اور اگر وسعت نہیں، گنجائش نہیں ہے، تو اس دور میں باندیاں ہوتی تھیں تو ان کی اجازت دی گئی کہ وہ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ ایسی عورتوں سے نکاح کیے جائیں کہ جن سے آگے ایک خاندان کو آباد کرنا مقصد ہو، محض دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصد نہ ہو، یا محض خواہشات کو پورا کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ آگے ایک خاندان کو وجود ملانا جو ہے تو یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح مال سے متعلق کچھ احکام دیے گئے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ عورتوں اور مردوں سے متعلق یہ احکام دیے گئے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، البتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نگران بنایا ہے، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اسی طرح عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جو اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اول تو آپس میں خود اس کو طے کر لیں، حل کر لیں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو دونوں خاندانوں کے کچھ سمجھدار لوگ بیٹھ جائیں، ایک ایک شخص، اور وہ مل کر جو ہے تو وہ فیصلہ کر لیں تاکہ وہ معاملہ جو ہے تو خاندان کے اندر ہی حل ہو جائے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر جو ہے تو اس کو عدالت کی طرف جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر بہتر یہ ہے کہ وہ خاندان کے اندر ہی اس معاملے کو حل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اصلاح نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے تو موافقت پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مال کے خرچ کرنے سے متعلق حکم دیا گیا کہ بالکل بخل سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے بے جا خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے تو وہ ٹھیک نہیں، ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی۔ اور تیمم سے متعلق احکام دیے گئے کہ اگر بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں ہیں اور پانی میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے چہرے کے اوپر مسح کر لیا جائے، یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے اور وہ ایک دفعہ مار کر وہ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیا جائے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کے اپنے بازوؤں کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر جو ہے ان کو پھیر لیا جائے، اس طرح تیمم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ جو ملکی امور ہیں، سیاسی امور، اس سے متعلق احکام دیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ کسی ناجائز کام کا حکم نہ دیں۔ جائز امور کے اندر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں اختلاف ہو جائے کہ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و سنت میں دیکھو کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی طرح جہاد سے متعلق احکام دیے گئے کہ جو مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کوئی نکلنے کا رستہ پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، جہاد کیوں نہیں کرتے، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے تاکہ ان کو چھڑاؤ۔ جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کی چالیں جو ہے تو وہ کمزور ہیں۔ باقی یہ ہے کہ موت سے، جہاد کے اندر جانے کی صورت میں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ موت تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے، انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے کسی مضبوط قلعے کے اندر بھی چلا جائے، انسان جو ہے تو موت سے آگے نہیں بھاگ سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم سے متعلق یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ، جیسے مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر تو اس کے اندر بڑا تضاد ہوتا، لیکن اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے احکامات کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسانوں کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ منافقین سے متعلق احکامات دیے گئے کہ وہ منافق جو کہ کسی دوسرے گروہ کے ساتھ جا کر دوسرے قبیلے کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، پھر تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر وہ منافق ایسے ہوں کہ وہ کھلا کھلا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف بھی ہے تو وہ جہاد کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ قتل سے متعلق احکام دیے گئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں
ایک تو کفارہ وہ دے گا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، اور دوسرا یہ کہ دیت ادا کی جائے گی، اور وہ دیت مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دی جائے گی۔ اور اگر یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی کسی مومن کو قتل کر دے، مسلمان کو، اور اگر کسی کافر کو قتل کرے تو اگر وہ کافر ایسا ہو کہ جو دارالحرب میں ہو، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے، پھر تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے۔ اور اگر وہ ایسے کافر کو قتل کرے جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بھی دیت جو ہے تو وہ ادا کرنا ضروری ہے کفارے کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر کوئی شخص یہ تو اس صورت میں جب غلطی سے قتل ہو جائے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو اس کے لیے تو ایک تو قصاص کا حکم پہلے گزر چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی جہنم میں اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ کی لعنت اس شخص کے لیے ہوگی، اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہجرت کا حکم دیا گیا کہ قیامت کے دن یا فرشتے جب کسی کی موت کے لیے آتے ہیں تو جو ظالم لوگ ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہم بے بس تھے، ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پر مسلمان آباد نہیں تھے اور ہمارے لیے احکامات پر عمل کرنا مشکل تھا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، وہاں سے ہجرت کر جاتے کسی ایسے علاقے کی طرف جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے اسلام کے احکام پر عمل کرتے۔ تو جو شخص ہجرت کرتے اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر بڑی گنجائش رکھی ہے، بڑی وسعت رکھی ہے، تو یہ ان کا کوئی عذر جو ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح قصر نماز کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ جب سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو قصر کر لیا کریں۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ جب خوف کی حالت ہو، جنگ کی حالت میں، تو اگر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت جو ہے تو ایک جماعت پہلے ادا کر لے امام کے ساتھ، اور دوسری جماعت جو ہے تو وہ حفاظت کرتی رہے، اور جب پہلی جماعت فارغ ہو جائے پہلی رکعت سے، تو پھر دوسری جماعت آ کر اسی امام کے پیچھے دوسری رکعت ادا کرے، اور پہلی جماعت جو ہے تو وہ دشمن کی طرف چلی جائے، اور پھر واپس آ کر باری باری اپنی ایک ایک رکعت جو ہے تو وہ ادا کر لیں۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ جو ہے تو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی طرح کچھ منافقین سے متعلق احکام دیے گئے کہ مدینہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص جو کہ منافق تھا، جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ کافر تھا، تو اس نے کہیں کسی کے گھر سے چوری کی، اور اس کا الزام ایک یہودی کے اوپر لگا دیا، ایک مسلمان کے گھر سے چوری کی اور یہودی کے اوپر اس کا الزام لگا دیا۔ تو بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، تو وہ اس منافق کے قبیلے والے اتنا اثر رسوخ استعمال کر رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال بتائی گئی کہ یہودی جو ہے تو وہ بے گناہ ہے، اور اصل میں یہ جو شخص منافق ہے یہ چور ہے، اور اس نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اصول بھی دیے گئے کہ جب فیصلہ کیا جائے تو خوب جو ہے تو چھانٹ پھٹک کر فیصلہ کیا جائے، اور ایسے لوگ جو کہ ظالموں کے وکیل بنتے ہیں اور غلط دعووں کے اندر جو ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے تو وہ سخت عذاب کی وعید ہے۔ اسی طرح شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شرک کا گناہ ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس سے کم جو گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ عورتوں سے متعلق یہ مزید احکام دیے گئے کہ اگر کسی عورت کی طرف سے کسی عورت کو یہ ڈر ہو اس کے شوہر کی طرف سے کہ وہ اعراض کرتا ہے، تو اس میں اگر عورت چاہے کہ وہ طلاق سے بچنا چاہے تو وہ کوئی مصالحت بھی آپس میں کر سکتے ہیں، اگر صلح کر لیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ گواہی سے متعلق احکام دیے گئے کہ گواہی ٹھیک گواہی دینی چاہیے، اور جہاں گواہی دینے کی ضرورت ہو تو وہاں گواہی دینی چاہیے، بے شک اپنے خلاف ہی وہ گواہی پڑتی ہو، اپنے والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، تب بھی گواہی جو ہے تو وہ دینی چاہیے اور اس سے کترانا نہیں چاہیے، یہ ایک حق ہے، اس کی ادائیگی جو ہے تو وہ ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے منافقوں کے بارے میں حکم دیے گئے کہ جو کبھی ایمان لے آتے ہیں، پھر کبھی کافر ہو جاتے ہیں، پھر ایمان لے آتے ہیں اور پھر کافر ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ان کی خصلت ذکر کی گئی کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اس وقت نماز نہ پڑھنا جو ہے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص جو ہے تو یا تو منافق ہے یا مومن نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو منافق تھے وہ بھی نمازوں کے اندر حاضر ہوتے تھے لیکن سستی کے ساتھ
لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، تذبذب کی حالت میں ہوتے تھے، کبھی ایک طرف جاتے اور کبھی دوسری طرف جاتے. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، علم والا ہے. اس پر یہ 5واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.